نے کہیں نہیں کہا کہ میں سی سی ڈی کا مخالف ہوں، میں ان کے ایکٹس کا مخالف ہوں جہاں وہ غلط کرتے ہیں. کہ 1974 میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ ایک ملزم کو پولیس ریکوری کے لیے لے جا رہے تھے، نشاندہی کے لیے جا رہے تھے وہ، کہ پولیس کی موجودگی میں اس کے ساتھی آئے اور انہوں نے اپنے ہی ساتھی کو مار دیا. کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی نے ان کو انعام دیا، انعامی ترقی بھی دی، تو میں نے کہا ان کو انعام دینے کے بجائے ان کو سولی پہ چڑھانا چاہیے تھا. جنرل نصیر اللہ بابر وزیر داخلہ، اس دور میں جب چھتوں سے گولیاں برستی تھیں تو اسٹک لے کے پھرتے تھے گلیوں میں، ہمیں بھی لے کے ناظم آباد کی گلیوں میں پھر رہے تھے. آپ کو ڈر نہیں لگا اس وقت؟ ہمیں بہت خوف آیا، لیکن اس شخص کے نڈر ہونے کی وجہ سے ہمارا خوف دور ہوا. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں نا. اب آپ بات اپنے غور سے سننی ہے، میں آپ کے ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خون کی ندیاں جب بہہ رہی ہیں تو ان کے آگے خون کی دیوار کھڑی کر کے آپ اس خون ریزی کو روک لیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والا کو السلام علیکم. میرا نام طیبہ اوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور. ناظرین، نیو جنریشن، آج کل کی نیو جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ غلط صحبت میں پڑ چکی ہے، اور ہمارے پاکستان میں جرم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے. ڈکیتیاں، خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، خواتین رات کے ٹائم باہر نہیں نکل سکتی یا زیور نہیں پہن سکتی. ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے حکومت نے سی سی ڈی بنائی، اور سی سی ڈی کا کام آپ سب کے سامنے ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے انصاف چاہتا ہے، سی سی ڈی اس جرم کو ختم کر دیتی ہے. لیکن نئی مصطفیٰ صاحب جو کہ ایک سینئر کرائم رپورٹر ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہے، اور ان کو سی سی ڈی پر اعتراض ہے. آج ہمارے پروگرام کے خاص مہمان ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سی سی ڈی کو کیا سمجھتے ہیں، اور ان سے ریلیونٹ ہم ان سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ آج تشریف لائے اور ہمیں اور ہماری جو عوام ہے ہمیں دیکھتی ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن ہم آپ سے کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سی سی ڈی تو بہت اچھا کام کر رہی ہے، لیکن آپ کی نظر میں سی سی ڈی اچھا کام نہیں کر رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بیٹے میں نے کہیں نہیں کہا کہ میں سی سی ڈی کا مخالف ہوں، میں ان کے ایکٹس کا مخالف ہوں جہاں وہ غلط کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں وہ غلط کرتے ہیں؟ خلاف قانون کرتے ہیں، خلاف آئین کرتے ہیں، خلاف شرع کرتے ہیں، اخلاقیات سے ماورا کرتے ہیں، عدالت سے ماورا کرتے ہیں. اس پہ میں اعتراض کرتا ہوں، اور وہ اعتراض میرا ٹیکنیکل اعتراض ہے، اور میں نے یہ چیلنج کیا ہے اپنے کئی پروگرام آپ نے میرے دیکھے ہوں گے. بالکل، میں نے دیکھے تبھی میں نے اس پہ میں نے یہ چیلنج کیا جس دن میرا پروگرام نشر ہوا تھا، اس کے بعد سی سی ڈی کی عمر 6 ماہ ہوگی. 6 ماہ جس ٹائم آپ نے یہ فرسٹ پروگرام سی سی ڈی سے ریلیونٹ کیا، اس وقت میں نے کہا 6 مطلب فروری میں بنی، فروری کے آخری ہفتے میں 26-27 کو بنی تھی. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، سال رواں میں. بالکل. جب یہ بنی تھی اس کے 2-3 ماہ میں نے سارے ایکٹس ان کے دیکھے، ٹھیک ہے، اور اپنے تجربے کی روشنی میں نے یہ کہا تھا کہ سی سی ڈی نے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ خلاف قانون ہے، اور اس کے آفٹر ایفیکٹس، آفٹر شاکس بہت خطرناک ہو سکتے ہیں. یہ آپ نے کہا تھا. کیوں کہا تھا؟ وجہ اس کی کیا تھی؟ جی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ پہلے جب میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ طریقہ کار ان کا غلط ہے، کہ انہوں نے ایک مخصوص ایک ایسی طریقہ کار کی ایک لمبی تفصیل طے کر لی ہے جو 1974 میں نے سنی تھی، 1974 میں 1974 کی ایک ایف آئی آر تھی، میں نے سنی تھی کہ 1974 میں ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ ایک ملزم کو پولیس ریکوری کے لیے لے جا رہے تھے، نشاندہی کے لیے جا رہے تھے وہ، کہ پولیس کی موجودگی میں اس کے ساتھی آئے اور انہوں نے اپنے ہی ساتھی کو مار دیا. تو میں نے اس پہ یہ پوچھا تھا اس ایف آئی آر کے تناظر میں کئی پولیس افسروں سے کئی سالوں تک پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت کے ڈی آئی جی اور ایس ایس پی نے ان کو انعام دیا، انعامی ترقی بھی دی، نقد انعام بھی دیا، انعامی ترقی 74 میں، کہ انہوں نے ساتھی ملزمان جو آئے تھے ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا. میں نے کہا کتنے لوگ تھے پولیس والے؟ تو وہ اس وقت کے بعد کے افسر جو آئے تھے 80s میں، میں نے 86-87 میں پوچھا 10 سال بعد، میں نے کہا جی 10-12 سال بعد کہ جی یہ جو لوگ آئے تھے یہ کتنے تھے اور پولیس والے کتنے تھے؟ انہوں نے کہا ساتھی ایف آئی آر کے مطابق 3 تھے جو چھڑوانے آئے تھے، اور جو پولیس والے تھے وہ 11 تھے. تو میں نے کہا ان کو انعام دینے کے بجائے ان کو سولی پہ چڑھانا چاہیے تھا، کہ 11 لوگ ان 3 ساتھیوں سے ایک بندے کو مروا گئے اپنی تحویل میں، تو ان کو انعام دینے کے بجائے ان کی تنزلی کرنی چاہیے تھی، ان کو سزا ملنی چاہیے تھی. آپ کی نظر میں یہ بنتا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سی سی ڈی جب بنی ہے، محترمہ ہماری جو مریم نواز صاحبہ ہیں انہوں نے جب بنائی ہے، وزیر اعلیٰ صاحبہ نے، تو اس سی سی ڈی کو بھی اسی پیمانے پہ، اسی طرز پہ پہلے ساتھی آتے تھے، یہ حراست میں لے کے جا رہے ہیں،
اور ساتھی آ کے مار کے چلے گئے. میں نے اعتراض کیا ایک چیز پہ. دوسرا میں نے کیا کہ ان کا جو دائرہ اختیار نہیں ہے یہ اس میں کیوں مداخلت کرتے ہیں, اس سے آر پار کیوں جاتے ہیں. تو دو کام ہوئے. انہوں نے نیا طریقہ نکال لیا. انہوں نے کہا جی کہ اب جو ہے نا ساتھیوں کی فرار والا بات کہ وہ آئے ہیں اور فرار بھی ہو گئے, یہ بات چل نہیں رہی, اس پہ تنقید بہت ہو رہی ہے. میں نے تنقید سب سے پہلے میں نے جو صدائے احتجاج تھی میں نے بلند کی. جی عوام بھی یہی کہہ رہی. جب میں نے یہ کہا تو انہوں نے دو کام کیے. انہوں نے کہا جی وہ نیا طریقہ نکالیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ نیفی میں پسٹل چل سکتا ہے. پولیس والے جاتے ہیں CCTV والے اور ملزم خود اپنے آپ کو جو ہے گولی مار لیتا ہے. دماغ میں خودکشی کر لی, خودکشی کا ڈرامہ. پھر انہوں نے کہا جی تیسرا واقعہ یہ تھا جو رائیون روڈ پہ 2 بچے 30 روپے کے کیلے کے پیچھے جھگڑا تھا, وہ بلوے میں قتل ہوا تھا, وہ بھی غلط تھا. وہ طریقہ اپنایا. انہوں نے 4-5 طریقے ایجاد کیے اس میرے اعتراض کے بعد. پھر وہ جو اختیارات کا مسئلہ تھا, حکومت نے یہ کہا کہ ان کو اختیارات وہ دے دیے جائیں جو ملنے چاہیے. وہ اختیار دے دیے گئے. وہ 2 کام میں نے ان کے کروائے کہ وہ اعتراض دور کروایا, لیکن اس کے باوجود جو کام ہوتا رہا میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں. کیوں اعتراض کرتا ہوں؟ میں نے بھٹو صاحب کی FSF بڑے غور سے پڑھی ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں جب فیڈرل سیکورٹی فورس بنی تو فیڈرل سیکورٹی فورس جب ختم ہو رہی تھی, رجیم چینج ہو رہا تھا, تو اس وقت ان کے افسروں کا اہلکاروں کا حال کیا تھا. اعلیٰ افسر جو ہیں وہ ویزے لگوا کے چلے گئے بیرون ملک, اور انشاءاللہ یہ بھی CCTV والے بھی اعلیٰ افسر چلے جائیں گے. اور دوسرا جو ہے ماتحت اپنے تبادلوں کے لیے رلتے رہے, پھرتے رہے, در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے. اس وجہ سے میں نے کہا تھا اس طرح کا جو شخص ہے نا ایک کہ جی یہ اعتراض مجھے پوچھتے ہیں لوگ کہ جی آپ نے بھی جملہ کہا ہے کہ مجھے اعتراض کیا ہے ان کے ایکٹ پہ. مجھے ان کے ایکٹ پہ اعتراض یہ ہے کہ کراچی میں, مثال دے رہا ہوں آپ کو, کراچی میں 2 آپریشن ہوئے جب خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں اور ایسے قتل و غارت گری ہوتی تھی کہ آئے روز 15 سے 20 لاشیں ملتی تھیں نامعلوم افراد کی. کون مار گیا, کیسے مار گیا نہیں پتہ چلتا تھا. تو اس وقت, بلکہ میں نے مثال بھی ایک دی تھی اپنے چینل پہ, میں نے یہ کہا تھا کہ جنرل نصیر اللہ بابر اس وقت تھے وزیر داخلہ. انہوں نے اس آپریشن کو روکنے کے لیے یہ کیا. آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے, ہمیں وہ لے گئے ساتھ یہاں سے پنجاب سے, 2 ہم پنجاب سے جرنلسٹ تھے, ایک فیڈرل کیپٹل سے تھا, 2 کراچی سے, ہر جگہ سے 3-3 4-4 لے کے 10-12 لوگوں کو وہاں بلایا انہوں نے. اور وہ تھے بڑے جرأت مند آدمی, اسٹک لے کے. اس دور میں جب چھتوں سے گولیاں برستی تھیں تو وہ اسٹک لے کے پھرتے تھے گلیوں میں, ہمیں بھی لے کے ناظم آباد کی گلیوں میں پھر رہے تھے. آپ کو ڈر نہیں لگا اس وقت؟ ہمیں بہت خوف آیا, لیکن اس شخص کے نڈر ہونے کی وجہ سے ہمارا خوف دور ہوا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں نا. اب آپ بات اپنے غور سے سننی ہے, میں آپ کے ناظرین کے لیے کہہ رہا ہوں کہ خون کی ندیاں جب بہہ رہی ہیں تو ان کے آگے خون کی دیوار کھڑی کر کے آپ اس خون ریزی کو روک لیں. انہوں نے 2 مرتبہ, ایک 92-93 میں, ایک 95 میں 2 آپریشن کیے بڑے پیپلز پارٹی کے دور میں. ایک نواز شریف دور میں بھی ہوا لیکن وہ کمزور تھا. پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر شہید کے دور میں 2 آپریشن کیے. خون کی ندیاں جب بہہ رہی تھیں ان کے آگے خون کی دیوار کھڑی کی, لوگوں کو بروٹلی مارا. کس طرح ہم نے آنکھوں سے دیکھا. ایک شناخت پلیٹ کرائی کمپریہنسو ہائی اسکول میں اور 3-4 لوگ بٹھا دیے نقاب پہنا کے, اور وہ یوں کرتے تھے تو بندے کو باہر شناخت پریڈ میں باہر نکال لیتے تھے, اور جس کے بارے میں وہ سیدھے بیٹھے رہیں تاکہ چہرہ بھی دکھائی نہیں دے رہا ان کا, اور وہ صرف آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تو اس کو وہ گزار دیتے تھے. 3,500 لوگ پکڑے گئے, تقریباً 3600 لوگوں کو ڈرگ کالونی اسٹیشن سے لے کے نارتھ ناظم آباد تک ریلوے اسٹیشن, چھوٹی ٹرین چلتی تھی ٹرام, اس کی پٹریوں پہ ڈال کے اوپر سے ٹرین گزارتی تھی. آنکھوں دیکھے واقعات سنی سنائی نہیں ہے, آنکھوں دیکھ کے آپ کے خود آئی وٹنس اکاؤنٹ. جب انہوں نے یہ کام کیا تو اس کے بعد وہ خون ریزی رک جانی چاہیے تھی نا. CCTV ایک بندہ مارتی ہے نا, انہوں نے تو بلک میں مار دیے. مارے جسٹیفائی ہے, کوئی نمک بھی پس کے ساتھ خون بھی پس گیا ہوگا. جب انہوں نے مارے اس کے بعد جرم کم ہونے کے بجائے ڈبل ہو گیا, ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا, بڑھتا گیا. جبکہ اس کی روک تھام ہونی چاہیے تھی. جب بھی آپ خون ریزی کو خون کی دیوار کھڑی کر کے روکیں گے, بندے ماریں گے, تو 1 2 4 5 مہینے یا سال کے لیے ایک وقفہ ایسا آئے گا کہ آپ سمجھیں گے کرائم کم ہو رہا ہے. لیکن وہ پھر اتنا خوفناک انقلاب آتا ہے, پھر آپ سے یہ رکے گا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے جس کی میں نے مخالفت کرتا ہوں, اس کی ریزن یہ میں نے FSF بتایا, دوسرا کراچی کا آپریشن بتایا. تیسری بات سن لیں. تیسری بات یہ ہے, پاکستان میں جو نامور پولیس انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھے, نامور, کراچی میں راون وار, چودھری اسلم, لاہور میں پنجاب میں کہتے تھے ان کو عمر ورک, عابد باکسر, کرامت بھٹی, یہ اس طرح کے عاشق مارت, یہ ایسے لوگ تھے, نویز سعید, یہ ایسے لوگ تھے جو
مہینے میں 2 4 5 انکاؤنٹر ضرور کرتے تھے مہینے میں. جب یہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھے. اب میں ان میں سے بتا رہا ہوں میرا اعتراض کیوں ہے. جب یہ رائیونڈ کے 2 بچے مرے ہیں, یہ بلوے میں مرے تھے. بلوا تھا نا, کس نے پتھر مارا, کس نے اینٹ ماری, کس نے وکٹ ماری, کس نے بیٹ مارا, پتہ کہ نہیں کس کی ضرب سے کو بنا. قتل 2 طرح کا قتل ہوتا ہے, ایک قتل عمد, ایک قتل خطا. قتل خطا یہ ہے کہ مارنا نہیں چاہتا تھا وہ, لیکن دشمنی کوئی نہیں ہے, وجہ نات کوئی نہیں تھا, بندہ مر گیا. ٹھیک ہے, 322 کا مقدمہ ہوتا ہے. 302 کا مقدمہ ہوتا ہے جس میں یہ ثابت کرنا ہے آپ کو مدعی نے, استغاثے نے, کہ یہ شخص مرا اس وجہ سے, اس کی پرانی دشمنی تھی, باپ کا بدلہ اس نے لیا, قتل کا, ماں کا لیا, بہن کا لیا, کچھ لیا. یہ انات ثابت کرنا ہے. مجھے آپ بتائیں 30 روپے, اس نے 130 روپے کہے تھے, اس نے 30 روپے کا درجن کیلے کہے تھے. 30 روپے پہ وجہ انات تو اسٹیبلش نہیں ہوتا. میں نے پاکستان کا جس کا نمبر 1 انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عمر ورک کہتے ہیں, میں نے عمر ورک صاحب کو فون کیا. میں نے کہا جی آپ نے یہ دیکھ لیا رائیونڈ والا CCD نے 2 بندے جو ہیں اس پہ یہ کہا, اس نے کہا کہ CCD یہ جملہ سن لیں عمر ورک صاحب کا, ایگزیکٹ ڈی کوڈ کر رہا ہوں, ایک لفظ کی ہیڈ پھر نہیں ہے. عمر ورک جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہے, اس نے کہا کہ یہ انتہائی سخت زیادتی ہے, قانون کو بھی ہاتھ میں لیا, شرع کو بھی ہاتھ میں لیا. آپ نے ایمان جو ہے اپنا اس کو پسے پش ڈال دیا. یہ جملے ورک صاحب کے ہیں, وہ تصوف میں آج کل بہت زیادہ ہے, ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے, میں نے کہا کیا آپ کیوں کہتے ہیں, آپ تو اتنے بندے مارتے تھے. اس نے کہا میں نے جتنے بندے مارے تھے وہ اگینسٹ دی اسٹیٹ تھے, وہ ریاست کے جو ہے نا خلاف ورزی کرتے تھے, ریاست کی سنگین نوعیت کے, حساس نوعیت کے معاملات کو وہ ہوا دیتے تھے. یہ تو 30 روپے کا مسئلہ تھا. میں نے کہا جی پھر کیا ہوا. کہتے ہیں کہ اسلام نے ایک مرحلہ رکھا ہے کہ اگر اس طرح کے معاملے جو کمپاؤنڈیبل ہیں, قابل راضی نامہ ہیں, ان میں مدعی فریق کو ملزم فریق اگر راضی کر لے, وہ قصاص دے, دیت دے, اللہ کے نام پہ معاف کر دے. تو CCD نے یہ 2 بندے مار کے, 30 روپے کیلے والے جو مزدور تھے ان کو مار کے اسلام کا وہ ایک جزو چھین لیا جو اسلام نے متعین کیا تھا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے پہ ان لوگوں کو ایک موقع فراہم کریں کہ یہ مدعی اور ملزم بالمشافہ بیٹھیں. بالکل, اور ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے تھی. اگر صلح ہو جاتی ہے تو یہ 2 جانیں بھی بچ جاتی ہیں. ایک میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ پھل والے مرے نہ 2 بھائی مرے, یہ 4 انسانی جانیں, میرے غور سے جو جملہ سنیے گا, یہ 4 انسانی جانیں گئیں. 4 انسانی جانوں کا حساب اللہ کو بھی آپ نے دینا ہے. اور جس دن یہ رجیم چینج ہوگی پھر میں پوچھوں گا کہ اس وقت عدالت میں جب ان کے لواحقین پیش ہوں گے. مجھے بہت دکھ ہے, میں بہت کربناک حالات سے گزرا ہوں. جو 2 بھائی مارے, 2 دن بعد ایک جرا ہاسپٹل میں چل بسا, ایک موقع پہ چل بسا. مجھے بہت دکھ تھا, میں ان کے والدین کے غم میں برابر کے شریک تھا. لیکن میں یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ خون کو روکنے کے لیے ایک نیا خون کھڑا کر دیا جائے. ایک بات. دوسری بات تھی کہ جی اختیارات ان کے پاس نہیں تھے, وہ اختیارات سے تجاوز کر رہے تھے, وہ ان کو اختیارات مل گئے. اب میں آپ کے نیا دور چینل کے حوالے سے ناظرین کو خوشخبری سنا رہا ہوں, کسی کے پاس یہ خبر ابھی تک نہیں ہے. اب یہ اختیارات CCD کے اسی ہفتے میں, یہ کرنٹ ویک جو ہے اس میں کرٹیل ہو جائیں گے. آج منڈے ہے, آج منڈے, اسی ہفتے سے پہلے آپ یہ سن لیں گے کہ CCD کے اختیارات ہر شخص کو پکڑ کے مقدمہ جس تھانے میں درج ہوا نا مقدمہ, آپ از خود اختیارات کے تحت اس کو اپنے پاس نہیں لا سکتے ملزم کو. وہ تھانہ ہی ٹرائل کروائے گا. ایک تفتیشی بورڈ, جس طرح تفتیشی بورڈ بنا ہوا ہے, تفتیشی بورڈ جب اجازت دے گا تب تفتیش CCD کے پاس جائے گی. پہلی بات, اب ان کے جو پر تھے نا وہ کاٹ دیے گئے ہیں, فیصلہ ہو چکا ہے اور اعلیٰ سطح پہ ہوا ہے. حکمران اشرافیہ جو ہے نا ان کو خود احساس ہوا ہے, اور یہ میں اس میں سب سے بڑا اہم کردار میرا ہے کہ میں نے یہ احساس دلوایا کہ جی یہ کیا ہوا. ایک ان کے اختیارات, ان کے پرے پرواز جو تھے نا ان کو کٹ لگ گیا. ایک دوسری اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو. دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان کو جو فنڈز دیے گئے تھے ان کا آڈٹ ہونے لگا. اربوں روپے کے فنڈز ان کو دیے تھے, ان کا آڈٹ ہونے لگا ہے. 2 باتیں. تیسری اہم بات, تھانہ جو بنیادی اکائی ہے, پولیسنگ کی بنیادی اکائی ہے تھانے کے اختیارات ختم ہو گئے تھے CCD کے آنے کے بعد. تھانے دار SHO جو ہے نا محض ایک چوکیدار رہ گیا تھا, وہ اس کے اختیارات بحال ہو رہے ہیں. پنجاب پولیس کے IG لاہور کے CCPO, انہوں نے باقاعدہ, بڑا محتاط جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے, علم بغاوت بلند کیا تھا. انہوں نے
انہوں نے کہا تھا کہ CCD پھر اگر بنانی ہے تو ہمیں گھر بھیج دیں. ہم کس مرض کی دوائیں, ہم تو چوکیدار رہ گئے. چوکیدار ہم نے کرنا ہے, پروٹوکول ڈیوٹی دے دیا کریں گے, سلوٹ مار دیا کریں گے IG کو, DIG کو, اور وزیر اعلیٰ کے آگے پیچھے اسکواڈ چل دیا کریں گے. تو یہ ان کی ساری باتیں مانی گئی ہیں. اس میں تحریک میں نے دی تھی. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہ ہو کل کلاں یہ آپ سے قابو نہ آئے. مجھے بہت ہمدردی ہے CCD کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا سے مجھے بہت ہمدردی ہے. وہ اچھے افسر ہیں, لیکن یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ سہیل ظفر چٹھا سمیت کون کون لوگ کہاں کہاں سے آئے ہیں, ان کے خلاف کتنی انکوائری ہیں, نیب سے کس نے ان کو چھڑوایا ہے, مجھے یہ بھی پتہ ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کروڑوں اربوں کے غبن کی جو تحقیقات ہو رہی تھیں وہ کس نے سرد خانے میں ڈالی ہیں. مجھے اچھا ایک اور سنیں, ایک اور نئی اطلاع. بالکل. CCD میں آنے والے لوگ دودھ کے دھلے نہیں ہیں. یہ اسے CIA کا حصہ تھے جس CIA کی بغل سے, اس کی کوک سے وہ یونٹ نکلا تھا, آرگنائز OCU, آرگنائز کرائم یونٹ. اس کے کرتا دھرتا تھے DSP مین, جن کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا تھا. 2 انسپیکٹر تھے, ان کے خلاف FIA نے ان کو طلب کر کے نوٹس جاری کیا ان کو. اب وہ CCD میں آج کل بڑے کرتا دھرتا ہیں. ان CCD کے 11 افراد کو کل نوٹس سرو ہوا ہے, ان کو طلب کیا گیا ہے. اور یہ نوٹس سرو کس ونگ نے کیا ہے؟ جسٹس علی ضیاء باجوہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے. میں ان کی عدالت میں موجود تھا 7 سال پہلے کی بات ہے. میں ان کی عدالت میں موجود تھا. انہوں نے ایک کیس میں ورڈکٹ دیا تھا, فیصلہ دیا تھا کہ جو شخص پولیس کسٹڈی میں, یہ نہیں کہ گرفتار ہے کہ نشاندہی کے لیے جا رہا ہے, ساتھی آ گئے, پولیس کسٹڈی میں ٹارچر سے زخمی ہو, مر جائے, ہلاک ہو جائے مقابلے میں, ساتھی چھڑوانے چلے, پولیس کسٹوڈین ہلاکت کوئی بھی ہے, اس کی تفتیش FIA کا ایک ونگ کرے گا. وہ ونگ خاموش رہا. میں نے اس پہ آواز بلند کی تھی. اس ونگ نے ریوائول کر کے کل 11 CCD والوں کو, 11 افسروں کو نوٹس دیا ہے, 11 لوگوں کو. اور وہ 11 لوگ شکیل بٹ وغیرہ وہ ہیں, محمد علی بٹ, شکیل بٹ, 1-2 اور ہیں نامور, جو CCD میں ہر روز بندے مارنے کا الزام ان پہ لگتا رہا. ان کو طلب کیا ہے. آپ 4-5 پہلی انکوائریاں سرد خانے میں چلی گئی تھیں اس FIA کی. اب جو ونگ ان کا اینٹی ٹارچر سیل ہے, اینٹی ٹارچر سیل جو ہے وہ جو کارروائی کرے گا, تب آپ کو پتہ لگا کہ نہیں مسوا سچ کہتا تھا کہ جھوٹ کہتا ہے. بالکل, آپ کی بات سے ہم راضی ہیں. جی سر, آپ نے بتایا 2010 تک پہلے بھی بڑے انکاؤنٹرز ہوئے, بڑے پولیس مقابلے ہوئے. اس پر آپ نے اعتراض کیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, بہت سے ناانصاف جو ہیں جنہوں نے اتنا جرم بڑا کیا نہیں ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا 4 انسانی جانیں 30 روپے کیلے کے پیچھے گئی. 2010 سے پہلے جو پولیس مقابلے ہوتے رہے, ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں کسی پولیس مقابلے کو جسٹیفائڈ نہیں سمجھتا. ایک مقابلے پہ سیمی کمپرومائز, بڑا محتاط جملہ کہہ رہا ہوں, سیمی کمپرومائز کیا تھا نیم دلی کے ساتھ. آپ سیمی کمپرومائز میں نیم دلی کے ساتھ میں نے کیا. ایک SSP تھے لاہور میں, وہ مغل پورے تھانے کے ساتھ ان کا گھر تھا, رہائش تھی ان کی بالکل متصل سرکاری رہائش. انہوں نے ہمیں رات کو بلایا 3-4 کرائم رپورٹرز کو. اس وقت میں کرائم رپورٹر تھا, تو مجھے انہوں نے بلایا اور 2 ساتھی ہمارے تھے, اور ان سے کہا جی کہ یہ حوالات میں 3 لوگ بند ہیں, آپ ایسا کریں ان سے مل لیں, اور اگر آپ مطمئن ہوں تو ہمیں آپ اجازت دے دیں کہ صبح ہم ان کو مار دیں گے. یہ SSP لاہور میں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جی ان کا گناہ کیا ہے؟ ان کا کہتا گناہ یہ ہے کہ یہ ڈکیتی جہاں کرتے ہیں وہاں والدین کی آنکھوں کے سامنے ان کی بچیوں سے بد اخلاقی کرتے ہیں, جوان بچیوں سے, اور بد اخلاقی کے بعد وہاں کھانا بھی کھاتے ہیں, 2-3 گھنٹے مقفل رکھتے ہیں, ان کو قید کیے رکھتے ہیں, اور پھر بھاگ جاتے ہیں. اور یہ بنگالی گینگ ہے, اس کا نام. میں نے کہا اوکے. اس گینگ کے ہم 3 بندوں کو ملے, ہم نے ان سے سوالات کیے, ہم جسٹیفائڈ تھا معاملہ. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ایک ان کا ساتھی اکاڑے میں تھا, 3 یہاں تھے. ایک کو اکاڑے مارا, 3 کو یہاں مار دیا. SHO مغل پورے کے حوالے, مغل پورے تھانے کے حوالات بند تھے, وہ اس کے حوالے کیے, انہوں نے مار دیے. جب اس شخص نے مار دیا تو ہم نے 3 اخبارات, پرنٹ میڈیا تھا, الیکٹرانک تو تھا ہی نہیں اس میں. بالکل. تو اس وقت ہم نے یہ کہا جی کہ پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیے گئے, پار کر دیے, پولیس کر دی, یہ لفظ نہیں استعمال کیا ہم نے. جعلی پولیس مقابلہ نہیں استعمال کیا. پنجابی میں ہم نے ہاتھ تھولا کر دیا. جب ہم نے ہاتھ تھولا کیا تو وہ 3 بندے اس کے جو مارے تھے اس کا نام بھی چھپا SHO کا کہ جی فلاں SHO نے مارے. 4 سے 5 روز بعد مجھے یہ اطلاع آئی کہ جس SHO نے 3 SSP کے کہنے پہ مارے تھے, اس نے 50 ہزار روپے لے کے ایک مخالف نے ڈیرے پہ بلائے تھے 5 بندے, ان کو زہر دے کے بے ہوش کیا,
اور اس سے بلا کے پولیس مقابلہ کروایا. 5-5 ہزار 2.5 لاکھ روپے دے کے 5 بندے اپنے شاہ گوہر پیر بند روڈ پہ, آج کل وہاں موٹر وے کی انٹر لنک بن گیا ہے, وہاں دروغہ والا کے پاس, دروغہ والا اور یہ شاد باغ کے درمیان میں بند روڈ پہ, وہاں وہ شاہ گوہر پیر ایک ہے مزار, اس پہ سوئے ہوئے بندوں کو, بے ہوش تھے بیچارے, دشمندار نے اپنے ڈیرے پہ بلایا تھا صلح کے بہانے, ان کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا. جب ایس ایچ او کو ایس ایس پی کہتا ہے نا کہ ان 3 کو مار دو جعلی مقابلے میں, تو 5 وہ پیسے لے کے مارتا ہے. میں اس لیے ان کا ہاتھ روکنا چاہتا ہوں کہ انتقام کی مفاد کی نظر نہ ہو جائے کوئی اور جان. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کے بعد یہ کسی انتقام کا شکار ہو سکتے ہیں؟ بھائی میں نے آپ کو چیلنج سے ایک بات کہی ہے کہ جس دن یہ رجیم چینج ہوگا, بلکہ رجیم چینج نہیں ہوگا, ہچکولے کھا رہا ہوگا نا, آخری دن پتہ لگ جاتا ہے گورنمنٹ جانے والی, تو اس وقت جتنے بڑے افسر ہیں وہ سارے کے سارے بیرون ملک ہوں گے. ایک دوسرا, تبادلوں کی دوڑ لگا رہے ہوں گے نچلا عملہ, اور تیسرا عدالتوں میں درخواستیں جاری ہوں گی متاثرہ فریقوں کی طرف سے, جن کے بندے مر رہے ہیں آج, وہ عدالت میں اس وقت پیش ہوں گے جب ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے. فی الحال سی سی ڈی کو ایک اسٹیٹ پالیسی کے تحت یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جو چاہیں جہاں چاہیں جب چاہیں کر لیں. اب جو ہوگا حال, اب وہ اختیارات جب کرٹیل ہو جائیں گے تو پر تو کٹ گئے ان کے. پھر یہ بھی ہوتا ہے, مجھے وہ بھی یاد ہیں پولیس مقابلے کہ جن پولیس والوں نے بے جان انجان بلا وجہ بندے مارے تھے نا, ان کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ملتی تھیں. اور میں نے ایک انسپیکٹر کی لاش دیکھی جس میں 123 گولیاں لگی تھیں. 123 گولیاں آنکھوں سے دیکھا واقعہ ہے. وہ کون تھا؟ ایک میں دانستہ نام نہیں لے رہا, شیرا کوٹ موڑ پہ دشمنوں نے آ کے مارا تھا. 125 گولی ماری تھی انہوں نے, گن کے 2 صرف نہیں لگی, نشانے باز بڑے پکے تھے, صرف 2 نہیں لگی, 123 گولیاں اس لگ گئی تھی انسپیکٹر کو. پولیس انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھا لاہور کا, اور اس کو گولیاں لگی 125. انتقام کی آگ سن لیں, انتقام کی آگ بجھی نہیں, وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے نعرے لگائے اور یہ جملہ کہا حملہ آوروں نے. مجھے دکھ ہوا اس کا, میرا جاننے والا تھا. حملہ آوروں نے نعرہ لگایا کہ آج ٹھنڈ پہ گئی ہے. جب آپ کسی کے ساتھ اس حد تک جاتے ہیں تو تنگ آمد بجنگ آمد, تو پھر اس حال سے بچنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ افسر بھاگ جائیں گے, ماتحت کو, اس کی بیوہ کو, اس کے بھائیوں کو, اس کے بچوں کو سہارا کون دے گا؟ یہ بیچارے پیشیاں بھگتتے رہیں گے. پھر عدالتوں میں بھی کسی سینئر افسر کو, اچھا چلیں اس کو بھی چھوڑیں. میں نے ایک جج صاحب سے پوچھا, ایک عدالت میں پیش ہوا ایک انکاؤنٹر کے سلسلے میں, پولیس نے ایک ناجائز بندہ مارا تھا. میں پیش ہوا تو جج صاحب نے کہا جی کہ آپ کا دفتر, یعنی اب جو آپ بات کر رہی ہیں, آپ کا دفتر نوائے وقت میں تھا, میں کرائم رپورٹر, 80s کی بات ہے. میں نے کہا جی کہ آپ کا دفتر جو ہے وہ سینٹر آف ایکٹیویٹی ہے پولیس کے خلاف. میں نے کہا بالکل ہے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا میں سینٹر آف ایکٹیویٹی پولیس کے خلاف نہیں ہوں, پولیس ایکٹس کے خلاف ہوں. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا جج صاحب, میرے سامنے وکیل کون تھے؟ خواجہ شریف مرحوم, چیف جسٹس بنے تھے بعد میں, وہ وکیل تھے میرے مخالف. میں نے کہا کہ خواجہ صاحب پرانے وکیل ہیں, اور نوید ڈار ان کے نمبر 2, کچھ 16-18 وکلا کی ٹیم تھی پولیس والوں کی طرف سے, اور میں اکیلا تھا, خود ہی اپنے آپ کو ڈیفینس کر رہا تھا. میں نے کہا جج صاحب, خواجہ صاحب پرانے آدمی ہیں, میں نے یہ تسلیم کر لیا. مجھ پہ بے تحاشا جرا کی, بے تحاشا الزام لگایا انہوں نے. میں نے کہا میں نے سارے مان لیے, ایک بات کا میرے جواب دے دیں, میں پولیس کے خلاف اپنی ساری جو کردہ ناکردہ گناہ ہیں وہ اپنے سر لے لوں گا. کہتے کیا کریں؟ میں نے کہا جی ایک بات کا جواب دیں صرف, کہ خواجہ صاحب نے کبھی کوئی لاش دیکھی ہو ایسی جو سزا نہیں کہہ رہا, لاش پڑی ہو چارپائی پہ, اور خواجہ صاحب نے یا خواجہ صاحب کے والد صاحب نے, ان کے دادا پر دادا نے, یا کسی سینئر آدمی نے یہ کہا ہو کہ یہ پولیس کانسٹیبل کی لاش ہے, یہ پھانسی لگ کے آئی ہے. عدالت میں, بڑی عدالت میں, سیشن کورٹ میں جج موجود ہیں. چودھری یونس مرحوم فوت ہو گئے بیچارے. چودھری یونس صاحب سے میں نے کہا چودھری صاحب آپ بتا دیں, آپ کے عدالت میں 25 وکیل بیٹھے ہیں, آپ کے احمد ریڈر بڑے پرانے لوگ ہیں, ان میں سے کوئی, میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں, کوئی شخص مجھے یہ بتائے کہ اس نے کسی لاش کانسٹیبل کی پھانسی لگ کے ہاتھ دیکھے, سزا نہیں کہہ رہا صاحب موت دی گئی ہو تو دی ہے, پھانسی لگی لاش دیکھی ہو کہ جی یہ پھانسی لگ کے آیا ہے, وہ سارے ایک دوسرے کا منہ دیکھیں. میں نے کہا اگر نہیں آپ کے پاس جواب نہ, کہتے نہیں. میں نے کہا خواجہ صاحب, خواجہ صاحب بھی خاموش, ان کا نوید ڈار نمبر 2 تھے, وہ بھی خاموش. میں نے کہا میں آپ کو اس وقت عدالت میں کھڑے ہو کے 100 بندوں کے نام گناؤں گا. عدالت نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے
فلاں بندے کو مارا, پولیس والوں نے فلاں بندے کو مارا. جب عدالت نے ثابت کیا تو ایک کانسٹیبل پھانسی کیوں نہیں لگا؟ میں اس لیے مخالفت کرتا ہوں. وہ جج صاحب نے اسی وقت میرے اس جملے کے بعد سزائے موت دے دی سارے پولیس والوں کو. جتنے پولیس والے تھے اس ٹارچر میں سب کو سزا, بعد میں رہا ہو گیا, بری ہو گیا, علیحدہ بات ہے, لیکن سزائے موت سنا دی انہوں نے فوری. انہوں نے کہا بالکل جسٹیفائڈ بات ہے. کسی نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا میں نے جرا مکمل انہوں نے کر دی, میں ایک صرف سوال کر رہا ہوں, آپ مجھے بتا دیں کہ پھانسی لگ کے آئی ہے لاش. وہ چپ کر گئے. جب وہ چپ کر گئے تو اس کے بعد اس نے سزائے موت لکھی, چودھری یونس صاحب نے, سیشن جج تھے لاہور کے. اب آپ یہ بتائیں کہ جب کوئی پولیس کانسٹیبل پھانسی لگ کے نہیں آیا تو یہ اتنے بہت سارے جو مر گئے ان کا وہی قاتل, وہی شاہد, وہی منصف ٹھہرے. اقربا کریں میرے قتل کا دعویٰ کس پر؟ وہ کس کے پاس جائیں جن کے بچے مر گئے؟ بالکل. تو وہ ان بچوں کو, مزید بچوں کو مرنے سے بچانے کے لیے کہیں نہ کہیں تو کوئی بیریئر کھڑا کرنا ہے آپ نے. اور اگر نئی مسوا نہیں کھڑا کرے گا تو نئی مسوا پبلک میں بھی مورد الزام ہے, خدا کے آگے بھی جواب دے. آپ کو کیا لگتا تھا کہ جب سی سی ڈی بنی تھی تو سی سی ڈی کا ایکٹ کیا ہونا چاہیے تھا آپ کی نظر میں؟ کہ اگر ایک قانون بنا دیا گیا ہے تو اس کا ایکٹ کیا ہونا چاہیے تھا؟ جیسے پولیس والوں کے ایکٹ تھے, ہر ادارہ اپنا کام کر رہا تھا, تو سی سی ڈی کا کیا کام ہونا چاہیے تھا؟ سی سی ڈی بننے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ پہلا سوال تو یہ کیا بچوں سے سرے بازار چھیڑخانی بند ہو گئی؟ نہیں ہوئی نا. کیا وہ واقعات والدین تو نہیں بتاتے تھانوں میں آ کے کہ ہماری بچوں سے یہ ہوا؟ اپنی شرم کے ہمارے شریف آدمی کون تھانے جاتا ہے؟ آپ تھانے کی بنیادی اکائی کو مضبوط کریں. جو دیکھیں, مجھے بڑا دکھ ہوا تھا کہ ایک آئی جی لیول کا افسر جو ہے وہ ایک شخص کو بیج لگا رہا تھا ترقی کے, ابھی 3-4 ماہ پہلے تصویریں وائرل ہو گئیں سارے میں, لاکھوں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص کو ایڈیشنل آئی جی کے بیج لگائے گئے. میں نے دکھ کا اظہار کیا اس پہ. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کہا کہ آپ مثال دی میں نے, اور لوگ مجھ سے ناراض ہوئے اس بات پہ. میں نے کہا گدھا جو ہے گدھا, اس پہ پوری قائم لائبریری لاد دیں تو پڑھا لکھا بن جائے گا. آپ رینک پہ رینک لگائے جا رہے ہیں, بھائی حالات کو ٹھیک کرو, تھانہ مضبوط کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایف آئی آر کے اندراج کے لیے, ایف آئی آر کے اندراج کے لیے, ایک ایف آئی آر چھوٹی سی بات ہوتی, اس کے اندراج کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ایف آئی آر درج آپ آزادانہ طور پہ نہیں کروا سکتے. رپٹ روز نامچے میں گمشدگی کی کہ میرا والٹ گم ہو گیا, میرا شناختی کارڈ گم ہو گیا, 18 چکر آپ کو لگانے پڑتے ہیں. پھر آپ کو ایک میسیج ملتا ہے کمپیوٹر جنریٹڈ کہ جی فلاں شخص آپ سے رابطہ کرے گا. آپ 10 سال انتظار کرتے رہیں, وہ رابطہ نہیں کرے گا. وہ آپ نے کر لیا. 80% چالان, ای چالان اگر آپ نے درستگی کرنی ہے, آپ کہیں کیوں سی سی ڈی کے بجائے آپ 80% ای چالان جو ہیں وہ جعلی ہیں, 2 نمبر ہیں. لوگ چیلنج کرتے ہیں اس کو. میں نے کئی دفعہ مثال دی کہ میرے گھر کے باہر ایک بندے 4 کھڑے ہو کے وارڈن جو ہیں وہ ایپ کے ذریعے جعلی وہ جمع کرتے ہیں, پیسے جیب میں ڈال لیتے ہیں, قومی خزانے میں ایک نہیں جاتا. مجھے بڑی خوشی ہو کہ قومی خزانے میں جائے تو نہیں خلاف ورزی کرنی چاہیے. میرا آج تک چلان نہیں ہو, نہ میں کبھی تعارف کرایا, نہ میں نے کبھی کراس کیا اشارہ. لیکن آپ حالات ٹھیک کریں, سی سی ڈی بنا کے حالات خراب تو نہ کریں. اچھے افسر جو ہیں ان کو ضائع کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس پہلے ہی قسم و پرسی ہے, خزانہ آپ کا خالی ہے, آپ کو سیلاب زدگان کے, سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پیسہ نہیں ملتا, آئی ایم ایف سے اجازت مانگتے ہیں آپ بجلی کے بلوں کے لیے. تو اس کی بجائے آپ نئے اخراجات کے بجائے کو حالات کی بہتری کی طرف توجہ دیں. پولیس کلچر کو صحیح معنوں میں تبدیل کریں, پولیس کی ٹریننگ کریں, پولیس کو اچھا ہر چیز پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, بالکل. اخلاقیات پہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے ابھی آج جب میں آپ کے پروگرام میں آ رہا ہوں تو اس سے 3-4 گھنٹے پہلے دوپہر میں وارڈن یہاں کھڑا ہے, ایک سے وارڈن ہے یہاں, موٹر سائیکل والا اشارے پہ رکا ہے, وہ کنجرا ادھر آ. آنکھوں دیکھا واقعہ آج ٹوڈے, اور ہر روز دیکھتا ہوں میں. اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا تھا, ٹھیک ہے, غیر قانونی کام کر رہا تھا, اشارے پہ رکا, زیبرا کراسنگ پہ آگے آ گیا ہوگا. کنجرا کہنے کا حق کس نے دیا ہے؟ یہ بتائیں, اس پہ کوئی پیسہ آتا ہے خرچ؟ اس پہ کوئی نہ کوئی کاروائی ہونی چاہیے تھی. ایسے لوگوں, ہر روز وارڈن لڑ رہا ہے, ہر روز پولیس میں دھینگا مشتی ہو رہی ہے. اب میں ایک تھانے میں ایک یونٹ تھا, ایک تھانہ فرض کریں اچھرا تھانہ, بڑا تھانہ ہے, اس میں پہلے سی آئی اے آ گیا, پھر او سی یو آ گیا, پھر سی ٹی ڈی آ گیا,
پھر CCD آ گیا, آپ نے 4 سے 5 حصے بکروں میں تقسیم کر دیا اس کو, اس اکائی کی حیثیت ختم ہو گئی. SHO 24 گھنٹے تھانے میں رہتے تھے, کئی دن تھانے نہیں آتے. اب کیا بہتری کی آپ نے؟ اب ایک SP, خاتون SP کو میں نے یہ سنا یہ کہتے ہوئے, خاتون SP نے اپنے ماتحت عملے سے کہا, 3 سرکل آتے ہیں اس کے پاس, اس نے اپنے سرکل افسروں سے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے جو کاروائی جو کارکردگی آپ کی ہوتی ہے وہ CCD تک نہ پہنچے. آئی وٹنس کاؤنٹ بتا رہا ہوں میٹنگ کا. جب وہ متحارب گروپ آپ بناتے ہیں تو عقل مندی تو نہیں کر رہے ہوتے, پیسہ بہا رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں. بھائی کسی نے جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جعلی مقابلے کر کے بندے مروا کے آپ جرم روک لیں گے تو یہ بے وقوفانہ حرکت ہے. آپ ایک نیا عذاب لیں گے اپنے گلے, خدا کی طرف سے بندوں کی طرف سے بھی. تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ جو اچھے افسر ہیں ان کو کیوں ضائع کرتے ہیں CCD؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ان کو پراپرلی استعمال کریں, ان کے ذریعے جو ہے حالات کو بہتر کریں. آپ کو پتہ ہے کہ کتنی جگ ہسائی ہوئی ہے ہماری جو CCD کی پہلی فہرست منظر عام پہ آ گئی. بالکل. جہاں سے لی تھی آپ نے فہرست, ان میں مردہ لوگوں کے نام تھے, مردہ. گوال منڈی کے میں نے 4 بندوں کے نام بتائے کہ یہ فلاں فلاں شکوں پہ ہے, فلاں فلاں نمبروں پہ یہ لسٹ ہے. پھر بعد میں وہ مکر گیا ہماری لسٹ نہیں ہے. او بھائی پولیس کی لسٹ میں اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں, آپ بنا سکتی ہیں. وہ پولیس کے محکمے سے جاری ہوئی تھی نا, آپ نے لے کے CCD کے نام پہ جاری کر دی. کسی کے ہاتھ چڑھ گئی, اس نے پبلک کر دی. آج کل تو 1 سیکنڈ لگتا ہے, پبلک ہو گئی. پبلک کے بعد جب مردہ کے نام آئے تو آپ کو جگہ آئی ہوئی آپ کی. انہوں نے کہا جی یہ CCD نیا محکمہ بنا ہے جس پہ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے اور وہ مردہ لوگوں کے نام ہے. کچھ لوگ آپ کو اور مجھے کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں, جاتے جاتے آپ کیا پیغام ان کو دینا چاہیں گے؟ بھائی میں نے پیغام سیدھا سا دیا ہے کہ حالات کو درست کریں, محض گدھے پہ نہ لائبریری لا دیں. آپ CCD کے جو لوگ گواہ نہیں پہ وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں, کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی. یہ جو بت وہاں رکھے ہیں نا, ان بتوں کی بجائے ان کو کسی اچھے کام میں لائیں. اور یہ پبلک جو ہے نا, پبلک وہ وقتی طور پہ خاموش ہے چونکہ آپ مصنوعی کام کر رہے ہیں, اس لیے وقتی خاموش ہیں وہ. اس کا بڑا بھیانک انجام ہوگا. تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ کسی پازیٹیو سینس میں اچھی راہ کے ساتھ لوگوں سے مشورہ کریں. مطلب اتنے بڑے بڑے تفتیشی پولیس والے پرانے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو لا کے ان سے پوچھیں, مشورہ کریں. میں نے آپ کو نام بتایا ایک عمر ورک کا, بالکل. چودھری احمد خان چدر, چودھری مسعود عزیز, غلام احمد کلیار, ترین, سعود عزیز, ایسے ایسے افسر بالکل جو ایسے نامور لوگ تھے, وہ اگر ریٹائر ہو گئے ہیں تو نظائب کریں. دنیا بھر میں پروفیسر آف ایمریٹس بنتے ہیں. دنیا میں پروفیسر جو ریٹائر ہوتا ہے نا اس کو پروفیسر آف ایمریٹس کا درجہ دیتے ہیں کہ اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اس کو دھکا دے کے نالے میں گرا دو. تو آپ ان کو لے کے آئیں اور لا کے ان سے کوئی کوشش کر کے کسی نہ کسی طریقے سے کسی پازیٹیو سینس میں کوئی کام کروائیں. میں CCD کا نام نیا لگا دینا سے, لوگو نیا بنا دینے سے, NCCIA کھڑا کر دیا گا آپ نے, پیرا فورس کھڑے کر دی. پیرا فورس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی, ایک ریڈی والے سے 100 روپے لے رہا تھا, ابھی 3-4 دن ہوئے. تو یہ کلنک کے ٹیکے جو ہے کتنے عرصے تک برداشت کریں گے؟ پبلک کو سہولت دیں, ایزی کریں. لوگ پریشان ہیں. اچھا, اعتماد سب سے اہم چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے پولیس کا اعتماد بحال کرنا ہے, ختم نہیں کرنا, مزید خراب نہیں کرنا. اب یہ اس طرح کے نئے ایجنسیاں, ادارے بنا کے ہم پولیس کا اعتماد اور مورائل مزید خراب کر رہے ہیں. ساکھ پرسیپشن کا دور ہے, پوری دنیا میں پرسیپشن کا دور ہے. نئے فنومناز آ رہے ہیں. آپ ان میں پرانے دقیانوسی طریقے پولیس مقابلوں کے اپنا رہے ہیں. کون آپ کو ایڈمائر کرے گا, کون تعریف کرے گا آپ کی؟ پہلے بڑی گالی پولیس کو پڑ رہی ہے, اب ایک نئی گالی کا در کھول دیا CCD کے ذریعے. اس کو ختم کر کے اس محکمے کو کسی اچھے طور پہ استعمال کریں. بڑے بڑے اچھے آئیڈیا ہیں, یہی تھوڑی کہ CCD ایک انکاؤنٹری آئیڈیا ہے. آپ انکاؤنٹر میں 4 نئے آئیڈیا لگا دیں گے, کبھی گولی مارا دیں گے, کبھی ساتھی آ جائے گا, کبھی نیفے. اب نیفے میں جو پسٹل چل گیا, اس نے بیلٹ باندھی ہوئی ہے جینز کی پینٹ پہ, جس کے نیفے میں پسٹل چلا. پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں, آپ نے اس پہ 24 کیسز ڈال دیے کہ وہ 24 کیسز تھے. وہ انتہائی احمق آدمی تھا,
24 केसेस वाला, जिसको हाथ डालते हुए ये नहीं पता कि नेफे में पिस्टल चल जाएगा। इतना पागल था वो। 24 केसेस जिसने भुगत लिए, इतना हार्डेड क्रिमिनल था वो, क्या पागल था कि नेफे में पिस्टल लगाएगा और चल भी जाएगा, वो हाथ डालेगा चल जाएगा। और दूसरा, मुझे आप प्रैक्टिकली फिजिकली दिखाएं कि जिसने जीन्स की पैंट पहनी है और बेल्ट बांधी है, नेफा कहाँ होता है उसके? एक। और फिर तस्वीर आपने जारी की, गोली जो है ना, जब उसके एंट्री पॉइंट जब होता है, गोली एंटर होती है तो बारीक सुराख होता है, और जब एग्जिट होता है तो खुल जाता है। आपने एग्जिट साइड से तस्वीर डाल दी कि ये गोली मारी है इसने, वो तो एग्जिट साइड है, एंट्री कहाँ गई? आपने जिसे एंट्री जाहिर किया वो तो एग्जिट साइड है, गोली का खौल ज्यादा पड़ा है। इस तरह के अहमखाना काम कितना अरसा लोग मानेंगे? बिल्कुल ठीक। ये एविडेंस टेक्निकल कहीं पेश हो जाएगी, कोई मुझ जैसा सिर फिरा चला जाएगा, तो फिर क्या करेंगे? बस यही पैगाम है। बहुत शुक्रिया आपका नईम मुस्तफ़ा साहब कि आप आज हमारे बुलाने पर हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे ऑडियंस को जो है अवेयरनेस दी और उनको बताया। और उम्मीद करते हैं कि शायद आप जो बात करते हैं इन बातों पर अमल किया जाएगा और पाकिस्तान को जो है वो पॉजिटिव किया जाएगा, ताकि लोग डरे नहीं बल्कि अपने जो मामलात हैं वो सामने लेकर आ सकें। आज का पॉडकास्ट और आज की बातें आपको कैसी लगी, आपने लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। हम आपसे मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त और देखते रहें नया दौर। अल्लाह हाफिज़।